رانا صاحب، ناراض لوگوں کا دوبارہ سے متحد ہونا، اختلافات کا ختم ہونا، ملکی مسائل کا حل ہونا، اس کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے پاس کنجی کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا سے پہلے تو آپ نے ایک آغاز میں ایک فکرہ کہہ دیا جنتر منتر، دیکھیں تحریک انصاف، یہ آپ مریم نے آج ایک لفظ استعمال کیا ہے، نہ یہ میرا لفظ ہے نہ آپ کا لفظ ہے، نہ ہم کہتے ہیں کہ حکومت کو جنتر منتر کرتی ہے۔ دیکھیں ایک تو کلیئر کر دیں اپنے ناظرین کو، ہم بالکل یہ کلیئر کر دیں کہ یہ ہمارا نہیں، یہ آج مریم نواز نے بڑا سخت سے الفاظ استعمال کیے جو نہیں کرنے چاہیے تھے، اور یہ ہمارے نہ الفاظ ہیں نہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہم تو تنقیدی اور دونوں پہلوؤں پہ اصلاح کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ دیکھیں یاسر، میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ تحریک انصاف کو اب یہ محسوس ہو گیا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر جو چل رہا تھا، تحریک انصاف کے اندر جو گروپنگ چل رہی تھی، تحریک انصاف کے اندر جو آپس کے اختلافات تھے، ان اختلافات اور اب مہنگائی، ان دونوں کو ملا کر تحریک انصاف کو شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، اس کے آج تحریک انصاف نے 2 فیصلے کر لیے، ان فیصلوں کی اناؤنسمنٹ نہیں ہوگی، یہ عملی طور پر آپ کو ہوتا نظر آئے گا۔ ایک تو تحریک انصاف اپنے ناراض ساتھیوں کو منا کر دوبارہ ان کو اہم ذمہ داریاں دے رہی ہے، یہ نہیں میں کہتا کہ وزارتیں دے رہی ہیں، انہیں منا کر ان کی عزت اور احترام دوبارہ دیا جا رہا ہے، جس پہ نمبر 1 جہانگیر ترین ہے۔ یہ جو کل جہانگیر ترین نے اپنے شہر میں کہا ہے نا کہ میں سیاست چھوڑ نہیں رہا، دوبارہ سیاست شروع کر رہا ہوں، بلکہ سیاست ہی جاری رکھوں گا اور پی ٹی آئی کے ہی ساتھ رہوں گا، تو میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ اس سے پہلے ایک ملاقات میں کسی نے انہیں پیغام پہنچا دیا کہ آپ کل بھی باعث احترام تھے، محترم تھے، آپ بھی محترم ہیں، اور آئندہ یہ میں آپ کو بتا دوں چند دن میں ان کی ان تمام اہم افراد سے ملاقات ہو جائے گی یاسر، جن سے ان کے گلے شکوے۔ رانا صاحب ایک سوال ہے، مشکل حالات میں ہر کوئی باعث احترام کیوں ہو جاتا؟ اس پاکستان کی سیاست کی، بلکہ دنیا کی سیاست میں یہی ہے، یہ پوری دنیا کی سیاست میں ہے۔ دیکھیں ایک چیز تو آپ ذہن میں رکھیے گا، کوئی ایک سیاسی جماعت مجھے بتا دیں جو مشکل وقت میں اس کے لیے وہ ایون کارکن محترم ہو جاتے ہیں۔ یہ تو میں نام لے رہا ہوں نا بڑے لوگوں کے کہ جن کے ہاتھ میں جوڑ توڑ ہے، جو حکومتیں بنانے توڑنے میں رول ادا کر سکتے ہیں، جو لانے لے جانے میں رول ادا کرتے ہیں، تو عام کارکن جو ہے وہ مشکل حالات میں بڑا محترم ہو جاتا ہے، اس کے لیے بڑی عزت کی جگہ ہو جاتی ہے، اور یہ پاکستان کی پوری دنیا کی سیاست میں ایسا ہی ہے۔ تو اس کو اگر ہم یہ کہیں کہ کیوں ہے، کیوں اس لیے ہے کہ ہمیشہ یاد ہی برے وقت میں آتی ہے، اچھے وقت میں تو یاد آتی نہیں۔ اچھے وقت میں آپ کے ساتھی وہ ہوتے ہیں جو کبھی آپ کا ساتھی نہیں ہوتے۔ کیا سر، آپ ایک منٹ کی ایک مثال دے دوں، آپ الیکشن لڑتے ہیں نا، الیکشن جیتتے ہیں جس وقت، تو جو زندہ باد جیوے جیوے کے نعرے لگانے والے ہوتے ہیں نا، ان کی تعداد آپ کے ووٹوں کی تعداد سے زیادہ ہوتی ہے۔ مثلا اگر آپ 2000 ووٹ لے کر جیتتے ہیں تو جیتنے کا جلوس 3000 ووٹر افراد کا ہوتا ہے، اور جنہوں نے ووٹ دیے ہوتے ہیں وہ 10% آپ کے ساتھ جلوس میں ہوتے ہیں، 90% بیچارے پیچھے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہ اسی طرح چلتا ہے۔ ایک تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ بڑی خبر ہے، تحریک انصاف کے 5 ناراض افراد جو ہیں، بڑے 5 ناراض، ایک الگ لاہور سے، ایک لودھرا سے، اور باقی جو ہیں ان کے ساتھی ہیں، یہ دوبارہ اگلے چند دنوں میں آپ دیکھیں گے پی ٹی آئی کے اندر اس طرح ہوں گے جس طرح پہلے والی پوزیشن پہ تھے۔ ان کا احترام، ان کے معاملات، یہ سارا کچھ ان کو بااختیار کر دیا جائے گا۔ لیکن ایک سوال یہ بھی ہے، اگر پرانے رفقا کو واپس لا کے عہدوں پر براجمان کرنے کے بعد، میں کہہ رہا ہوں کچھ لوگوں کو عہدے نہیں دیے جائیں گے، لیکن ان کے پاس واپس رابطے بھی بحال کر لیے جاتے ہیں، ہم صرف رابطوں کی بات کرتے ہیں، رابطے بھی بحال کر لیے جاتے ہیں، تو عوامی طور پہ امپیکٹ کیا پڑے گا؟ کوئی امپیکٹ، مجھے ایک بات بتائیں، عوام کو اس سے غرض نہیں ہے۔ ایک یاسر، مجھے اس ملک کی عوام کو غرض ہے سستی روٹی، سستا کھانا، سستا پیٹرول، یہ جو علاج کی سہولتیں سستی ہوں، مزدوری ملے، لوگوں کے گھروں میں 3 ٹائم چولہا جلے، بچوں کی تعلیم ہو، یہ عوام کا مسئلہ ہے۔ کون کس سے لڑ کے کہاں چلا گیا، یہ عوام کا ایشو نہیں ہے، یہ ایشو ہے جماعتوں کے اندر لوگوں کا، یہ ایشو ہے ایک سیاسی جماعت کا دوسری سیاسی جماعت پہ تنقید کرنے کا، یہ ہے۔
عوام کے سامنے، اگر عوام کے سامنے جانا ہو تو یہ اپنے تمام جو ان کے منشور ہوتے ہیں، جو ان کے وعدے ہوتے ہیں، اس پہ عمل نہ کریں، نہیں کرتے۔ یاسر پی ٹی آئی کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ دوسرا پی ٹی آئی کے اندر آج فیصلہ ہو کے گیا، بلکہ احکامات جاری ہو گئے کہ اب پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں ان کو زیادہ، اور ان کا ورکرز کی طرف بھی آ جائے، ورکرز اور عہدیدار، ان کو بھی عزت ملنا شروع ہو گئی ہے اور ان کو اختیار دے دیا گیا ہے۔ میرے پاس اس موبائل میں کچھ ایسے نوٹیفیکیشن ہیں یا ایسی چیزیں ہیں کہ میں جب مجھے یہ اطلاع ملی کہ ایسا ہو رہا ہے تو میں نے چیک کیا تو پتہ چلا کہ اب باقاعدہ سرکاری افسران 19ویں گریڈ کے ہوں، 16ویں گریڈ کے ہوں، 17ویں گریڈ کے ہوں، ان کا اس وقت فوری تبادلہ کیا جا رہا ہے کہ جب اگر پی ٹی آئی کا کوئی رہنما، میں نہیں کہہ رہا میں نہیں کہہ رہا ایم پی اے، رہنما بھی مقامی جو ہے وہ کہتا ہے جناب یہ کام نہیں کر رہا، اسے فارغ کرو، دوسرے کے لاؤ، جس کو یہ کہتے ہیں، تاکہ ان کے کارکن چارج ہو سکے اور چارج ہونے کے بعد وہ کام کر سکیں۔ لیکن یہ ہے ان کی حکمت عملی، یہ حکمت عملی نئی جو انہوں نے بنائی ہے، لیکن اس حکمت عملی سے آپ کا کارکن تو چارج ہو جائے گا، اس حکمت عملی سے آپ کے پاس وہ جو بڑے بڑے نام ہیں دوبارہ آپ کے ساتھ تو آ جائیں گے، لیکن عوامی رد عمل، عوامی ووٹ بینک جو ہے وہ مہنگائی کے ختم ہونے سے آنا ہے، وہ عوام کو ریلیف ملنے سے آنا ہے، اور یہ سب کچھ اس وقت تک نہیں ہو سکتا۔ آج ایک دوبارہ یہ ڈسکس ہوا کہ کیوں نہیں ہو رہا، پتہ چلا جی، بلکہ میں آپ کو مزے والی بات بتاؤں، یہ کہا گیا کہ جناب تگڑے ہیں محالفین، سیاسی محالفین تگڑے ہیں، یہ لفظ کہ ان کا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا جی جو اہم افراد ہیں مختلف اداروں میں، بیوروکریسی میں، یہ بیوروکریسی کی بات ہوئی اور پولیس کی بھی بات ہوئی، انہوں نے کہا جناب وہ ہمیں تو لفٹ نہیں کراتے، وہ سارا زور جو ان کا ہے وہ دوسری طرف ہوتا ہے، بلکہ انہوں نے ایک جگہ کہا کہ ایک ڈی پی او ناروال کا ذکر کر دیا، انہوں نے کہا ڈی پی او ناروال نئے لگائے گئے ہیں، وہ وہاں پر ہمارے لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں اور مسلم لیگ نون کے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ میں نہیں، یہ انہوں نے کہا، اچھا جی۔ پھر انہوں نے کہا جی ایک راوی ٹون لاہور میں، انہوں نے کہا جناب ایک فلاں افسر تھی ڈیڈ آنیسٹ ہے، ڈیڈ آنیسٹ ہے تو پھر تبدیل کیوں، تبادلہ کیوں کروا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب ہماری بات نہیں مانتی، لو جی ڈاکٹر یاسمین عائشہ صاحب کے حکم سے وہ۔ یہ حالات اب اس نیج پہ آگے کہ یہ کیا جائے، اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ دو کرنے کے بعد خان صاحب کو تو یہ کہا گیا کہ جناب اس سے کچھ بہتری آئے گی، لیکن آج ایک رپورٹ جو گئی ہے وہ یہ ہے، اس میں رپورٹ میں آپ کو آج انکشاف یہ بھی کر دوں، 13 بڑے بیوروکریٹس کے نام گئے ہیں، 13 کے، جن کے متعلق کہا گیا ہے کہ یہ ماڈل ٹاؤن اور جاتی عمرہ وہاں پہ رابطوں میں ہیں، ان کے متعلق کہا گیا کہ جناب کچھ بھی ہو جائے آپ ان کو نیب سے مکمل ریلیف لے دیں، آپ ان کو جو مرضی کر دیں، یہ آپ کے ترقیاتی کاموں میں، یہ آپ کی اشیاء خرد و نوش کی سستی ہونے میں، یہ آپ کی پرائس کنٹرول کے معاملے میں، ان تمام چیزوں پہ آ کے آپ کے آگے رکاوٹ پیدا کریں گے۔ آج ہم کچھ شارٹ بھی دکھائیں گے ایسے یاسر ایک سٹوری میں کہ لاہور میں کیا کیا چیزیں نایاب ہو گئی ہیں، پنجاب کے اندر کیا ہو رہا ہے، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، سندھ کے اندر کیا ہے، بلوچستان میں کیا ہے، وہ سب کچھ آپ کو نظر آ جائے گا۔